اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، تو آپ آج کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو غیب سے مدد فرمائے گا۔ آج کا یہ عمل بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت اور بڑی سے بڑی مشکل کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آج کا وظیفہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو اسم مبارک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو اور وظائف ملا کر آج کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ اس چھوٹے سے آسان سے عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں اور آپ کو ان کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ میرے کہنے پر آج کے اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے اچھے سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار اچھے سے چلے، یا پھر آپ مقروض ہیں، آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، آپ کے گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا پھر ان کی شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور غربت کی وجہ سے آپ کے گھر کوئی رشتہ لینے یا پھر کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میرے تمام بہن بھائی دوست عزیز اس عمل، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل یقین اور پختہ اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے، اور میں جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اتنا خاص اور مجرب عمل ہے، اگر آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کے سر کے اوپر اتنا قرض ہے جو کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض اتر جائے، آپ کے جو رزق کی تنگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، دور ہو جائے، آپ کے گھر میں حلال رزق آنا شروع ہو جائے، تو آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے پر یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل، انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی تنگی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور بڑے ہی بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں میں جب آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگو گے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو گے، قرآنی سورتوں کو پڑھ کر اللہ سے مانگو گے، قرآنی دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے مانگو گے، تو میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور عطا بھی اتنا کرے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر آپ کا اس وظائف کے اوپر یقین نہ ہو تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل، اس وظیفے کو نہ کرنا، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ ان سے آپ کے ذہن میں اس عمل کی افادیت، اس عمل کی طاقت
طاقت آپ کو یقین ہو جائے، اعتقاد ہو جائے، جب آپ کا یقین ہوگا تو آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس عمل کی افادیت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو عمل ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے، میرے سمجھانے میں آپ کو دیر لگ سکتی ہے، لیکن یہ عمل بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے الفاظ سے اس کی طاقت اور اس کی افادیت آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس ایک بار آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ بہت سے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دو جس کا اثر بہت تیز ہو۔ ہم بہت سے وظیفے کر چکے ہیں، بہت سے عمل کر چکے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو میرے ان تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں کے لیے آج کا یہ عمل خاص ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اس لیے جلدی سے ابھی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، وہ بھی آپ اپنے کمنٹس میں ہم کو بتا سکتے ہیں، ہم اس کے حل کے لیے بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو آج کا وظیفہ اور آج کا عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے اب سے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اب آپ نے مکمل ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اگر آپ پہلے سکپ کر کے دیکھتے رہے ہیں تو یہاں سے آگے آپ نے سکپ کر کے ویڈیو کو نہیں دیکھنا، کیونکہ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، بہت تیز اثر کرنے والا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ درود پاک اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرضی دفعہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کو کر لیں، شام کو کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، یا پھر کسی فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں وہاں کر لیں۔ میری پیاری بہنیں، مائیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں وہاں پر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ جیسے ہی آپ میرے اس عمل کی اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے فوراً بعد آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر لیں۔ جب بھی آپ میری اس ویڈیو کو سنیں، اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو مکمل دیکھنے کے بعد، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ نے فوراً اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت تیز اثر کرنے والا یہ عمل ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے جو پہلا چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہیں تو لیٹ کر آپ نے 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کے وظیفے کو جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اس کے بارے میں بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اس کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی تنگی پیش نہیں ہے، اس کو کبھی بھی روپے پیسے کی قلت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے 11 مرتبہ بڑے آرام سے، سکون سے، ٹھہر کر آپ نے سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے، سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، چل رہے ہیں پیدل یا کاروبار پر ہیں، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے تو سکون کے ساتھ ٹھہر کر
آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جلدی جلدی سورۃ کوثر کو پڑھیں، یہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ جب آپ درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا وہ بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ان سب چھوٹے چھوٹے وظائف کو اکٹھا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ٹائم میں آپ نے ایک عمل کو کر لیا اور دوسرے ٹائم میں آپ نے دوسرے عمل کو کیا، نہیں، آپ نے ان تینوں چھوٹے چھوٹے وظائف کو اکٹھا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے بے شک اگر 5-7 منٹ نکال کر کہیں الگ جگہ پر بیٹھ کر کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ اس کو کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی میری یہ ویڈیو ختم ہو تو آپ کوشش کریں کہ 5 سے 7 منٹ نکال کر اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے ان 2 پیارے پیارے ناموں کو، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے ان 2 پیارے پیارے ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو میرے تمام بہن بھائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس دوسرے چھوٹے سے وظیفے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو تیسرا وظیفہ کرنا ہے وہ ایک بہت ہی پیاری سی دعا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جلالی دعا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی جانتے ہوں کہ یہ اجازت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو آپ کو اس کی اجازت کی ضرورت ہے تو اجازت کے لیے آپ نے کمنٹس میں اپنا پیارا سا نام لکھ دینا ہے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام کمنٹس میں لکھ دیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے اجازت لے کر اس عمل کو کرنا ہے، اور جو تیسرا چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ ہے دعائے یونس، یعنی کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس دعا کا 7 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا۔ اس دعا کا یہ جو عمل ہے یہ ہر پریشانی میں کیا جا سکتا ہے، ہر مصیبت میں کیا جا سکتا ہے، ہر مشکل میں کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت زیادہ وظائف ہیں، لیکن آپ نے جو آپ کو آج یہ عمل بتا رہا ہوں ان تینوں وظائف کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ ہی کرنا ہے، ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ جب آپ ان تینوں وظائف کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کی مکمل کوشش کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ آپ آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی اس عمل کے ساتھ نیت کرنی ہے کہ آپ آئندہ سے 5 گانا نماز کی پابندی کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے نماز نہیں چھوٹے گی، تو آپ نے اس کی بھی نیت کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر لیں۔ اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ان بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے، مولا تجھ سے التجا ہے، مجھے تیرے حبیب کا واسطہ، مولا جن بھی میرے بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی مشکل سے، ہر ایک کی پریشانی سے اچھی طرح واقف ہے، مولا جو بھی جس بھی مشکل میں، جس بھی پریشانی میں ہے، مولا ہر ایک کی ہر جائز حاجت، ہر جائز ضرورت کو پورا فرما اور ہر ایک کی جائز دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آپ دعا میں شامل ہونے کے لیے بھی کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔